نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہوگا۔ اسلام میں اگر آپ کسی کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی رفاقت اختیار کرتے ہو، تھوڑے سے وقت کے لیے رہتے ہو اس کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ آپ پوری زندگی کسی کے پڑوس میں رہتے ہو تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، اس کے بارے میں کتنی زیادہ اہمیت اور سنجیدہ احکام ہوں گے اس کے متعلق، کہ جہاں پر آپ پوری زندگی گزارتے ہو اس میں مختلف، چاہے وہ خوشی کے یا غمی کے جو حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات پیش آتے ہیں، ان حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ پڑوسی پھر مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کا ایک درجہ ہوگا، وہ صرف اور صرف پڑوس کے لحاظ سے ہوگا کہ اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا ہے اسلام میں پڑوس کی وجہ سے۔ اور دو درجے والا وہ پڑوسی ہوتا ہے کہ جو پڑوسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے اس کا خیال پڑوس کی وجہ سے رکھنا چاہیے اور دوسری لحاظ سے اس کا خیال اسلام کی وجہ سے رکھنا چاہیے۔ اور ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے کہ جس کے لیے تین درجے ہیں، کہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو اسی جتنے اس کے درجے بڑھیں گے، اس کے ساتھ احسان کرنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسلام صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے اور تعلق جوڑنے کا حکم کرتا ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت یہ ہے کہ آپ جنگل میں جائے کہیں پر اور وہاں پر اپنے ساتھ کچھ سامان، کچھ زادہ راہ اپنے ساتھ لے جائے اور وہیں پر اپنی عبادت کرتے رہے اور معاشرے سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ تو یہ طریقہ رہبانیت کا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ عیسائیت میں تھا۔ اسلام کے بعد یہ طریقہ عبادت کو ختم کیا گیا اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر معاشرہ اس طرح ہو جائے کہ اس میں خیر کا کوئی توقع ہی نہ ہو، اگر آپ خیر کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو، ہر طرف فتنے شرور ہو، خیر کا کوئی توقع نہ ہو، تب ایسی حالات میں آپ کچھ ایسے جگہ پر چلے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ اطمینان سے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ہمارے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے، تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ آج کل کے جو حالات ہے وہ بھی اس طرح کے سنگین حالات ہے کہ خیر بہت کم ہے، شر بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اپنے ساتھ کہ میں بھی کئی ایسے جگہ پر چلا جاؤں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اطمینان کے ساتھ کرتا رہوں۔ تو اسلام میں مشورے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ مانگا کہ کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے درجے اور رتبے پر ہے۔ تو ان کے استاد نے ان کو لکھا تھا کہ اب وہ زمانہ، وہ وقت نہیں ہے، بلکہ خیر کا امید، خیر کی توقع ابھی تک ہے، اب وہ وقت نہیں آیا ہے۔ تو رہبانیت کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے بارے میں اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم جن چیزوں کو اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی چیزیں نہ ہو۔ جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ وہ سال ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہ نہائے نہیں، انہوں نے اپنے سر کو دھویا تک نہیں ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو اس وقت تو علم نہیں تھا، تو میں بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے جو ایک سال سے نہائے نہیں ہے۔ حالانکہ جب مجھے اسلامی تعلیمات کے بارے میں علم ہوا تو اسلامی تعلیمات تو صفائی کا حکم کرتی ہے، نصف ایمان بتاتی ہے صفائی کو، اور اچھے کپڑے اور اچھے لباس پہننے کا حکم کرتی ہے۔ تو وہ
جو اسلامی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، حالانکہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے ایک دوست تھے، ان کے والد نے ان سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑے شخص، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی رہتے ہیں۔ تو میرے دوست نے اپنے والد سے کہا چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں تو ہوگا بہت بڑا بزرگ۔ جب میرا دوست کہتا ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا، جب نماز کا وقت ہو گیا، جماعت ہوئی اور کافی بہت وقت گزر گیا تو اسے بالکل نماز کا خیال تک نہیں۔ تب میرے دوست نے اپنے والد سے کہا کہ یہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو شیطان ہے، کیونکہ ولی ہونا اور بزرگی وہ سنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہے۔ جو شخص کامل اتباع سنت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے، تو یہ شخص اصل میں بزرگ ہے اور ولی ہے۔ لیکن ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو بزرگ سمجھتے ہیں جن کے پاس رشکش ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، حالانکہ وہ خود جس کے بارے میں شہرت ہوتی ہے کہ وہ بزرگ ہے، وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، اسے دینی تعلیمات کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم لوگ بہت سارے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بہت سارے ایسے بزرگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان کو دعائے قنوت تک بھی نہیں آتی۔ تو یہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام سے ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم یہ کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کے بارے میں مکمل رہنمائی کی ضرورت ہے اور واقفیت کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 دفعہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ قیل من، کون ہے وہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بہت بڑے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ ایک برے پڑوسی سے، برا پڑوسی وہ کہ جب اس کے پاس حالت بہتر ہوتی ہے، خوشی کی حالتیں ہوتی ہے تو وہ ان حالتوں کو چھپاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، برائی آتی ہے تو وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ اور ایک بری اہلیہ سے پناہ چاہو، جب آپ اس کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو بری باتوں سے کاٹتی ہے، اور جب آپ موجود نہ ہو تو وہ پھر آپ کی غیبوبت میں خیانت کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وہ بڑی مصیبت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا کہا ہے، وہ برا حاکم ہے۔ برا حاکم جب آپ اس سے بھلائی کرتے ہو تو وہ اس کو قبول نہیں ہوتی، اور جب آپ برائی کرتے ہو تو وہ پھر معاف نہیں کرتا ہے۔ تو ان 3 بڑی مصیبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا کہا ہے۔ مزید ہم تفصیلات پڑوسیوں کے متعلق، اس کی تشریحات، اس کے احکامات انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔